گشت کرنے جا رہے ہیں، نہیں، ہمیں تو ہر جگہ کام جمانا ہے، ہر جگہ کام، جہاں سے ہم آئیں وہاں کام چھوڑ کر آئیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جماعت ایک مسجد میں 2 دن ٹھہرے گی یا 1 دن ٹھہرے گی یا 3 دن ٹھہرے گی، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ طے کرنا ہے کہ ہم جس علاقے میں گئے ہیں وہاں کام کتنا جم گیا، ہمیں کام جمانے کی کوشش کرنی ہے ہر جگہ۔ بھائی اسے بٹھائیو، یہ کہاں جا رہا ہے، اٹھا کے بستر، بھائی یہیں بیٹھ جا، جلدی سے بیٹھ جا۔ ہمیں ہر جگہ کام جمانے کی کوشش کرنی ہے، ہر جگہ جا کر وہاں مسجد وار جماعت بنانی ہے، وہاں کے ذمہ داروں کو جوڑنا ہے، ان کے سامنے وہاں کی ضرورت رکھنی ہے کہ بھائی دیکھو یہ علاقہ ہے، یہاں نماز اس طرح قائم ہوگی، تعلیم کا حلقہ یوں قائم ہوگا، گشت یوں قائم ہوں گے، ہر جگہ جا کر ہمیں کام کرنا ہے۔ تو جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے سب سے پہلے پہنچ کر، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ کھانا پکائیں گے اور مشورہ کریں گے، اور وہاں کے ذمہ دار ساتھیوں کو بلا کر ان کو اپنے ساتھ لے کر پھر گشت کریں گے، اور ان کو ساتھ لے کر ان کے ذریعے سے ملاقاتیں کریں گے کہ آپ ہمیں ان سے ملوائیے، آپ ہمیں فلاں تاجر سے ملوائیے، یہاں کون کون بڑے لوگ ہیں، ان سے ہمیں تعارف ملے گا۔ یہی سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایک غیر مسلم تھا جس نے آپ کو سب کا تعارف کرایا ہے اور آگے آگے چل کر آپ کو راستے دکھلایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے، وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل کر ایک ایک کو تعارف کراتے تھے اور بتلاتے تھے یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ اس طرح ہمیں ایک ایک کے پاس جا کر اس سے ملاقاتیں کرنی ہیں۔ پھر جب ہم اللہ کے راستے میں یہ وقت گزار کر آئیں گے، گزار کر نہیں بلکہ بنا کر آئیں گے، ہم وقت گزارنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، وقت بنا کر جا رہے ہیں، تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم کچھ لے کر آئے ہیں اللہ کے راستے سے؟ ایک آدمی دکان سے واپس ہو رہا سوچتا ہے کیا لے کر جا رہا ہوں، ایک آدمی دفتر سے اٹھ کر آ رہا ہے سوچتا ہے کیا کر کے آیا ہوں، ایک آدمی دبئی سے واپس آیا ہے 6 مہینے کے بعد سوچتا ہے کیا لے کر آیا ہوں۔ ہر ایک کی کچھ نہ کچھ پونجی ہوتی ہے اپنی محنت سے واپسی پر۔ ہم اپنی محنت سے واپس جا رہے ہیں، کیا لے کر جا رہے ہیں؟ ہم لے کر جا رہے ہیں ذکر کو، تعلیم کو، تلاوت کو، خدمت کو، گشت کو، خدا کی دین کی محنت کو، ایک ایک فرد امت کو خدا کی دین کی محنت پر لانے کے والے عمل کو، کیونکہ ہم یہ ساری چیزیں، یہ کمائی اللہ کے راستے سے لے کر آئیں گے۔ لیکن اللہ کے راستے سے لے کر جب آئیں گے، جب ہم وہاں ان چیزوں کا اہتمام کریں گے اور واپس جاتے ہوئے طے کر کے جائیں گے کہ ہمیں کام کرنا ہے، اس لیے ہمیں واپس آ کر اب یہاں ایک بہت بڑا مجمع ہے جو دعا کے عنوان سے یا شرکت کے عنوان سے یا بات سننے کے عنوان سے آیا ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد وہ صرف اور صرف دعوت و تبلیغ کا کام ہے، صرف سننا سنانا نہیں ہے کہ سن لیا چلے گئے، رات کا بیان سنا واہ واہ مزہ آ گیا، صبح کا بیان سنا بہت اچھا، فلاں صاحب نے ایسا بیان کیا، فلاں نے ایسا بیان کیا۔ بالکل بیان مقصد نہیں ہے، ہمارے سامنے ایک مقصد ہے، ہر آدمی کا تعلق مسجد سے ہو، ہر آدمی کا تعلق تعلیم کے حلقوں سے ہو، ہر آدمی کا تعلق گشتوں سے ہو، ہر آدمی کا تعلق دین کے ہر عمل سے ہو۔ یہ ہمارا مقصد ہے کہ امت نے 100% دین آ رہا ہو، امت کو اس کی غفلت سے نکال کر، اس کو ملک و مال کی محنت سے نکال کر، اس کو اعمال کی محنت پر لانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہم اس مقصد کے لیے نکلے ہیں، اس لیے طے کر لیں کہ ہمیں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں پابند ہو کر اور اپنے آپ کو پابند بنا کر ان کاموں کو کرنا ہے۔ پھر جتنے اللہ کے راستے میں مشقتیں برداشت کی جاتی ہیں اتنا یہ کام کھلتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر جتنی مشقتیں برداشت کی جاتی ہیں اتنا یہ راستہ کام کرنے والوں پر کھلتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ کہیں کہ جب ہم اس کام میں مشقتیں برداشت کریں گے تو ہم پہ یہ کام کھلے گا۔ اب ایک بہت بڑا مجمع ہے جو واپس جائے گا گھروں کو، پہلے تو پورا مجمع یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ یہاں سے جاتے ہوئے ہم چاہے 1 کلومیٹر سے آئے کیوں نہ ہوں اور چاہے 100 کلومیٹر سے کیوں نہ آئے ہوں، ہمیں راستے میں کام کرتے ہوئے واپس جانا ہے۔ واپس جانے والوں کا یہاں سے اس وقت نقد جماعت میں نہ جانا، یہ بہت بڑی محرومی اور بہت بڑی غفلت کی بات ہے میرے دوست۔ ہمیں تو نکل جانا چاہیے تھا پہلی آواز پر، لیکن اگر عذر ہے، اور عذر کیوں نہ ہو، آزاد پیدا کرنے کے راستے پر پڑے ہوئے ہیں، امت کی محنت، امت کی کوشش
اور امت کا سارا مجاہدہ، اس کی جان مال وقت یہ مسائل کے حل کرنے پر لگی ہوئی ہے، مسائل کے سلجھانے پر نہیں ہے۔ مسائل کے سلجھانے کے لیے سال کے چلہ دیا جا رہا، یہ مسائل کے سلجھانے کے لیے امت کا تھوڑا سا طبقہ نکل رہا ہے، اور مسائل کو پیدا کرنے کے لیے، مسائل کو الجھانے کے لیے اور اپنے لیے حالات اور دوسرے کے لیے پریشانیاں کھڑی کرنے کے لیے امت کا اکثر طبقہ اکثر محنت کر رہا ہے، اکثریت کی محنت، اور امت کا اکثر طبقہ اس پر لگا ہوا ہے کہ خدا کا نظام مخالف کس طرح بنتا ہے، اور ایک چھوٹا سا طبقہ اللہ نے ان کو سمجھ دی اس کام کی اور قدم اٹھایا خدا کی کہ وعدوں پر یقین کر کے یہ چھوٹا سا طبقہ اٹھ رہا ہے اس پر کہ خدا کے نظام کو موافق کیسے بنایا جائے، کیونکہ اصل تو کرنے کا کام سب کا تھا۔ لیکن جو واپس جانے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اجتماع میں شرکت ہو گئی۔ اجتماع میں شرکت اس کو کہتے ہیں کہ کچھ لے کر جاؤ اور کچھ کرنا طے کر کے جاؤ، یہ اجتماع میں شرکت ہے۔ ہمیں فائدہ ہوا ہے، کیا فائدہ ہوا؟ سمعنا صرف سن لیا، سمعنا کے ساتھ تو عصینا بھی ہے، اور سمعنا کے ساتھ اطعنا بھی ہے۔ جس سمعنا کے ساتھ اطعنا ہے کہ ہاں ہم نے سنا ہے، ہمیں کرنا ہے، وہ سننا محبوب ہے، وہ سننا مطلوب ہے۔ اور جس سمعنا کے ساتھ اطعنا نہیں ہے، کیونکہ عصینا ہے، سن لیا اور سن لیا اور سننے کے لیے سن لیا ہے، کیونکہ اس سمعنا کے ساتھ تو عصینا ہے کہ جس سننے کے ساتھ عمل نہ ہو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کہ عصینا، سن لیا نہیں کرنا، سن لیا ہے نہیں کرنا ہے۔ نہیں میرے دوستو، سمعنا و اطعنا ہے، جس سننے کے ساتھ کرنا ہے وہ سننا محبوب ہے اور وہی سننا مطلوب ہے، اور اسی کو سننے پر اجر ہے، اسی سننے پر اجر ہے جس کو کرنے کے لیے سنا جا رہا ہو۔ جس کو نہ کرنے کے لیے سنا جا رہا ہو اس سننے پر اجر نہیں ہے۔ اس سننے کے ساتھ تو عصینا ہے، جس سننے کے ساتھ اطعنا ہے، صحابہ نے یہی فرمایا ہے، سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، ہم سنیں گے مانیں گے، ہر حال میں سنیں گے مانیں گے، فی المکرہ والمنشد، چاہے سستی ہو چاہے چستی ہو، چاہے حالات مخالف ہوں یا موافق ہوں، اعذار ہوں یا نہ ہوں، کسی عذر کو نہیں دیکھیں گے، ہمیں ہر حال میں ماننی ہے، ہر حال میں ماننا طے کیا ہے۔ اس لیے جتنے یہاں سے واپس جانے والے طے کر لیں کہ ہمیں مقام پر 5 کام پابندی کے ساتھ کرنے ہیں، کرنے کے لیے کرنے ہیں، 5 کام پابندی کے ساتھ کرنے ہیں اور کرنے کے لیے کرنے ہیں۔ مسجد، میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہی وہ لوگ ہیں جو مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو مسجد کو آباد کریں، کارخانے کو آباد کرنے والے، زمینوں کو آباد کرنے والے، بازاروں کو آباد کرنے والے، گھروں کو آباد کرنے والے، کیونکہ کسی کو نہیں کہا مومن، بلکہ مومن کہا ہے مسجد کو آباد کرنے والے۔ مسجد کی آبادی کس کو کہتے ہیں؟ یوں آیا ہے روایت میں کہ جس کو تم مسجد میں کثرت سے آتے ہوئے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ تو جو آیا صرف نماز پڑھ کے چلا گیا، اس کی آمد بکثرت ہوئی بھائی؟ کیوں بھائی؟ فجر میں آیا پھر ظہر تک نہیں آیا، ظہر میں آیا پھر عصر تک نہیں آیا، بھاگا بھاگا آیا اپنی دکان سے، رکعت ملی 2 ملی 1 ملی نہ ملی، مختصر سی نماز پڑھ کر، اور اگر امام صاحب نے کچھ لمبی کر دی اور اگر اس کا تعلیم بھی کر دی تو لاکھ شکوے کہ کیا یہ بھی نماز کا جز ہے؟ کیا تعلیم میں بیٹھنا ضروری ہے؟ کیونکہ یہ تاجر بن کر مسجد میں آ رہا ہے، مسجد والا بن کر تجارت میں نہیں ہے، کیونکہ یہ کاشتکار بن کر مسجد میں آ رہا ہے، مسجد والا بن کر کاشتکار نہیں ہے، کیونکہ یہ دفتر والا بن کر مسجد میں آ رہا ہے، مسجد والا بن کر جو ہے دفتر میں نہیں جا رہا ہے۔ کیونکہ اس وجہ سے شکوے کھڑے ہو رہے ہیں کہ تعلیم کتنی دیر ہونی چاہیے اور اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ گشت کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ کہیں کہ آیا مسجد کا عمل صرف نماز ہے کہ جس کو کثرت سے مسجد میں آتے ہوئے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو؟ یہی مطلب ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔
کہ کثرت سے کون آئے گا؟ کثرت سے وہ آئے گا جس پر کثرت سے تقاضے آئیں گے. کثرت سے کون آئے گا؟ جس پر کثرت سے تقاضے آئیں گے. اب تقاضا گشت کا ہے، اب تقاضا تعلیم کا ہے، اب تقاضا 8 گھنٹے کا ہے، اب تقاضا کسی جماعت کے ساتھ نصرت کرنے کا ہے، اب تقاضا مشورے کا ہے، اب تقاضا فکر کا ہے، اب تقاضا کہ تقاضوں کی تو کوئی انتہا نہیں. مسجد تو تقاضوں کے مجموعہ کا نام ہے، مسجد در و دیوار کا نام نہیں ہے. اگر ایک چبوترے پر بھی مسجد والے تقاضے پورے ہونے لگیں تو یہ تحت الثری سے لے کر عرش تک مسجد کہلائے گی. یہ بات نہیں ہے کہ جی اس مسجد میں 2 وقت کی نماز ہوتی ہے وہی مسجد ہے، اس مسجد کی تعمیر ہوئی ہو وہی مسجد ہے. اگر کسی چبوترے کے اوپر مسجد بنا کر سارے اعمال مسجد کیے جانے لگے تو یہ تحت الثری سے لے کر زمین کے نیچے سے لے کر آسمان تک عرش تک مسجد کہلائے گی. اب مسجد کے اعمال کیا ہیں؟ مسجد آباد، دیکھو میرے دوستو صاف صاف بات عرض کروں، مسجد صرف نماز سے آباد نہیں ہوا کرتی. مسجد صرف نماز سے آباد نہیں ہوا کرتی. مسجد تو اعمال مسجد سے آباد ہوگی، اور نماز یہ اعمال مسجد میں سے ایک اہم عمل ہے. نماز مسجد کے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے، کیونکہ جب یہ سارے اعمال کیے جائیں گے تب نماز بنے گی. گشت ہوگا تو نماز ہوگی، تعلیم ہوگی تو نماز بنے گی، قرآن کے حلقے ہوں گے تو نماز بنے گی، فضائل کے حلقے ہوں گے تو نماز بنے گی، کیونکہ سارے اعمال نماز کو بنانے کے لیے ہوں گے. خود سوچ لو، خود سوچو اس کو کہ آیا صرف اعمال مسجد میں جو ہے صرف نماز کا عمل صرف جو ہے مسجد کا عمل صرف نماز ہے، یا ان سارے اعمال سے نماز بنے گی؟ یوں کہیں کہ ان سارے اعمال سے نماز بنے گی. اس لیے یاد رکھو کہ تعلیم فضائل کی نماز کی تحسین کے لیے نماز میں حسن آئے گا، صفت احسان آئے گی. کب؟ جب تعلیم کا حلقہ کی طرح ہو رہا ہوگا. 5 منٹ کی تعلیم ہماری مسجد میں ہوتی ہے. اب 5 منٹ کی تعلیم میں کون سی وہ روایت سنے گا جس سے نماز بنے گی؟ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مسجد کی تعلیم کتنی دیر؟ فرمایا 1.5 گھنٹہ. کتنا؟ 1.5 گھنٹہ. تجارت کتنی دیر؟ کہ 15 گھنٹے. زراعت کتنی دیر؟ کہ جب ہل جوت کے زمین فارغ ہو جائے، کاشتکار فارغ نہ ہو جائے، زمین فارغ ہو جائے. زمین کی محنت کاشتکاری کے تھکنے پر نہیں، زمین کی محنت کاشتکار کے تھکنے پر نہیں ہے، زمین کی محنت کاشتکار کے وقت پر نہیں ہے. زمین کی محنت اور زمین کا وقت وہ زمین کی جوت پوری ہو جانے پر ہے کہ زمین کو جوتنا ہے جتنی دیر میں زمین جوتی جا سکے، اتنا وقت زمین کو. جب گاہک آنا بند کر دیں، جب دکان بند ہوگی، یہ نہیں کہ جب تاجر تھک جائے گا دکان بند کر دے گا. جب تاجر تھکے گا دکان بند ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. جب گاہک آنے بند ہو جائیں گے دکان بند ہو جائے گی. کہ رات کا وقت ہو گیا اب گاہک نہیں آئیں گے، چلو اٹھو. اس لیے مسجد کا عمل یہ کہ یہ تعلیم کا عمل یہ جب پورا کیا جائے گا، مولانا صاحب نے فرمایا کہ 1.5 گھنٹہ تعلیم کا عمل ہوگا. تعلیم کاہیں کے لیے ہے؟ یہ کہ فضائل کی تعلیم کا عمل تعلیم کی فضا بنانے کے لیے ہے کہ 1.5 گھنٹے تک پورے محلے کے لوگ، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 1.5 گھنٹے تک پورے محلے کے جوان مرد وہ اس فضا میں رہیں جس فضا میں عمل بننا سمجھ میں آتا ہے. یہ ہے تعلیم کا مقصد. تعلیم کا عمل نہیں وہ 5 منٹ کے لیے کافی ہے کہ تم 5 منٹ میں تعلیم کا عمل کر لو. ہماری مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، قسم کھانے کو ہوتی ہے. کتنی دیر ہوتی ہے؟ کہ اتنی دیر نہیں ہوتی جس سے عمل بن جائے. اس لیے فضائل کی تعلیم نماز کی تحسین کے لیے کہ اس میں صفت احسان آئے گی نماز کے جو ہے فضائل کی تعلیم سے. صفت احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک.
کہ تعلیم صفت احسان پیدا ہو جائے نماز کے اندر، کہ خدا کو خود دیکھ رہا ہو اپنی آنکھوں سے. اگر یہ ممکن نہیں ہے، ایمان کے اس درجے پر ابھی نہیں پہنچا ہے